السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگوٹھا لگانا اور سائن کرنا ضروری نہیں ہے جب نکاح کے شرائط اور ارکان موجود ہو جائے، اور نکاح کے 4 ارکان اور 4 شرائط ہے۔ پہلا رکن نکاح کا یہ ہے کہ جن کا نکاح ہو رہا ہے ان میں سے کوئی ایسا مانع موجود نہ ہو جس کی وجہ سے ان کا نکاح ہونا اسلام میں جائز نہ ہو، جیسے ایک مسلمان دوسرا کافر، یا محرومیت نسب کی وجہ سے، یا محرومیت رضاعت کی وجہ سے۔ تو اگر ان چیزوں سے جن کا نکاح ہو رہا ہے وہ خالی ہے تو ان کا نکاح جائز ہے، اور ان چیزوں سے خالی ہونا یہ نکاح کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن حصول الایجاب ہے۔ حصول الایجاب کا مقصد یہ ہے کہ لڑکی کے اولیاء جو ہے، لڑکی کی بڑی جو ہے، وہ لڑکے سے کہیں گے کہ ہم نے اپنی بیٹی یا بہن کو آپ کو نکاح پہ دے دیا ہے۔ اور تیسرا رکن یہ ہے کہ حصول القبول۔ حصول القبول کا مطلب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے جواب دیا جائے گا، لڑکا خود کہے گا کہ مجھے قبول ہے، یا اس کے اولیاء میں سے کوئی کہے گا۔ اور چوتھا رکن نکاح کا مہر ہے۔ مہر جو ہے مقرر کیا جائے گا۔ اور شرائط بھی 4 ہے۔ پہلی شرط تعین ہے ان لوگوں کا جن کا نکاح کیا جاتا ہے، چاہے نام لیا جائے یا اس کی کوئی صفت بیان کی جائے یا اشارہ کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط وہ رضا ہے، رضامندی ہے اور خوشی ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کی، کہ وہ اس نکاح سے راضی ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ عقد جو نکاح کا ہے یا جو شادی کا ہے، یہ لڑکی کے اولیاء کے ساتھ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لڑکی کے اولیاء کو فرمایا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کے مولیات ہے، جو آپ کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں، ان کو آپ لوگ نکاح پہ دیا کریں، تو وہ نکاح پہ دیا کریں گے۔ لڑکی خود اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، مقصد یہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جو شرط ہے نکاح کی، وہ شہادت ہے، گواہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولی اور گواہوں کے بنا نکاح صحیح نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ 4 ارکان موجود ہے، یہ 4 شرائط موجود ہے تو نکاح صحیح ہے۔ تب جو ہے سائن اور